اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے میری زندگی کے وہ 17 اسباق جن سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ یہ یمین احمد صاحب کا ایک مضمون ہے۔ میں اپنی زندگی کے چند ایسے سبق لکھ رہا ہوں جو آپ کو جلد از جلد سیکھ لینے چاہیے اور ان سے ناپرد رہنا آپ کی زندگی کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی آپ یہ سمجھ لیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، دنیا میں کچھ لوگ 8 گھنٹے ہی کام کر کے آپ سے زیادہ خوش و خوشحال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کام نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک مقصد کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کام کو درجہ احسان پر کرنے کی مستقل کوشش میں لگے رہتے ہیں اور بالآخر وہ اپنے میدان عمل میں ٹاپ 5% لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ جس کام سے وابستہ ہیں کیا اس میں آپ ٹاپ 5% میں پہنچ گئے ہیں؟ اگر نہیں تو وہاں تک پہنچنے کا کیا روڈ میپ؟ نمبر 2، آپ ایک انتہائی ڈسٹریکٹڈ دنیا میں رہتے ہیں اور اگر آپ آسانی سے ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ڈسٹریکشنز آپ کے دماغ کو سون و تباہ کر دیتی ہے جس کا احساس بہت بعد میں ہوتا ہے۔ کیا آپ ڈسٹریکشن جیسے کہ موبائل فون کا غیر فائدہ مند استعمال، بار بار میسیجز دیکھنا، گیمز، ویڈیوز، بغیر منصوبہ بندی کے دن گزارنے، بے فائدہ بات چیت کرنے وغیرہ سے خود کو بچا پاتے ہیں؟ نمبر 3، آپ اپنے معاملات میں مشورہ ضرور کریں لیکن آپ کو ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے جو اس معاملے میں اہل رائے نہ ہوں۔ یاد رکھیے ہر شخص ہر مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ مشورہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیے کہ ایک تو وہ اس معاملے میں مشورہ دینے کا اہل ہو اور دوسرے اس کی نظریاتی بنیادیں اور اخلاقی اقدار مضبوط ہوں۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ مشورہ منوانے کی نیت سے نہ دے رہا ہو، آپ کو اپنے مشورے کے مطابق عمل کرنے پر فورس نہ کر رہا ہو۔ کیا آپ اپنے معاملات میں مشورہ لیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ نمبر 4، کوئی بھی انسان آپ کے مسائل کو حل کرنے نہیں آئے گا۔ عاقل اور بالغ ہونے کے بعد آپ کی زندگی 100% آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری خود اٹھائیے، اپنے لیے درست مینٹورز کا انتخاب کیجیے اور بغیر اہل اور مخلص مینٹورز کے مشورے کے زندگی کے عام فیصلے نہ کیجیے۔ آپ اپنی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے دوسروں پر تکیہ تو نہیں کرتے؟ آپ کے مینٹورز کون لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نمبر 5، آپ 100% یا 100 سیلف ہیلپ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ آپ کو صرف علم پر عمل کرنے اور سیلف ڈسپلن ڈیولپ کرنے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سی سیلف ہیلپ کتابیں بہت خاموشی سے آپ کو درست راستے سے غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کتابوں کا انتخاب اہل علم سے مشورے کے بعد کیجیے۔ ایک بات اور کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے اپنی اسلامی نظریاتی بنیادوں کو بہت مضبوط کیجیے۔ مغرب میں لکھی جانے والی کئی سیلف ہیلپ کتابیں لاشعوری طور پر ایسے کنسیپٹس آپ کے دماغ میں ڈال دیتی ہیں جن کی وجہ سے آپ اس ٹریک پر چڑھ جاتے ہیں جو اسلام سے متصادم ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا۔ کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا آپ کتاب کی سلیکشن میں اپنے مینٹورز سے مشورہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی دینی بنیادیں مضبوط ہیں؟ جب تک کہ آپ کوئی مخصوص ہنر جیسے ڈاکٹر، انجینئر، وکالت، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی وغیرہ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کالج، یونیورسٹی وغیرہ جا کر فارمل تعلیمی نظام سے گزرنا لازمی ہوگا۔ بصورت دیگر آپ بہت سارے ہنر اور سیلز یا مارکیٹنگ اچھی طرح سیکھ کر اگلے 6 ماہ سے 1 سال میں اچھا کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ دنیا میں مواقع بکھرے پڑے ہیں لیکن ان سے فائدہ اٹھانے والے کم ہی ہیں، کیونکہ وہ ویژن ہی نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں آپ کو وہ مواقع نظر آئیں۔ آپ کون سے ہنر ڈیولپ کرنے پر کام کر رہے ہیں؟ آپ کا اگلا 1 سال سے 2 سال کا معاشی روڈ میپ کیا ہے؟ نمبر 7،
یاد رکھیے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسائل کے بارے میں سوچتا رہے، لہذا خود ترہمی اور خود ترسی کی سوچ سے باہر نکلیں۔ لوگوں کے اپنے مسائل بہت ہیں تو ان پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے زور بازو پر ایکسپلور کریں اور اپنے لیے مواقع پیدا کیجیے۔ آپ خود ترہمی یا خود ترسی کا شکار تو نہیں ہیں، آپ کن مواقع کو کھوجنے میں کام کر رہے ہیں۔ نمبر 8، اگر آپ کسی کو اپنے ہی فیلڈ میں خود سے زیادہ سمجھدار پاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے تحت کام کریں، اس سے سیکھیں اور اس سے حسد میں مقابلہ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کیا آپ ہی فیلڈ کے حوالے سے زیادہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ سگریٹ نوشی کا آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک ایلوژن ہے، اور یہ عادت صرف آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ کم کرے گی۔ آپ کسی بھی چیز پر فوکس کرنے کے لیے ساری زندگی اس عادت پر انحصار کریں گے، گویا کہ آپ سگریٹ نوشی کے قیدی بن چکے ہوں گے۔ آپ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے۔ نمبر 10، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت آرام دہ اور کمفرٹ زون والی زندگی سب سے خطرناک نشہ بلکہ لت ہے، اور اگر آپ اس لت کے شکار ہو گئے تو یہ زندگی میں ڈپریشن کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب ہے بس جیسے چل رہا ہے چلنے دو، اور کیا ضرورت ہے زیادہ محنت کرنے کی، سیکھنے کی والی سوچ۔ آپ اپنے کمفرٹ زون میں تو نہیں رہ رہے۔ نمبر 11، لوگوں کو اس سے زیادہ نہ بتائیں جس کی انہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ اپنی رازداری کا خود احترام کریں۔ اپنی پرسنل ویڈیوز، تصاویر، بچوں کی تصاویر، ان کے بارے میں عام پبلک میں زیادہ بات نہ کریں، خصوصاً اگر آپ خاتون ہیں تو اپنی ذاتی ویڈیوز اور تصاویر کبھی بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گی تو جلد یا بدیر کوئی ایسا نقصان اٹھائیں گے جس کا مداوع بہت مشکل ہوگا، اور آپ کو میرا یہ سبق بہت یاد آئے گا۔ آپ اپنی پرسنل فیملی کی، بچوں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تو شیئر نہیں کرتے۔ نمبر 12، ہر قیمت پر شراب، ڈرگز یا کسی بھی نشے سے پرہیز کریں۔ اپنے حواس کھونے اور احمقانہ کام کرنے سے بدتر کوئی چیز نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس قسم کے نشوں کے عادی لوگ گدھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کوئی نشہ تو نہیں کرتے۔ نمبر 13، اپنے معیار کو ہمیشہ بلند رکھیں اور کسی چیز کے لیے بس اس کے لیے ہاں نہ کریں کہ اسے حاصل کرنا آسان ہے یا وہ اویلیبل ہے۔ ہمیشہ ہر چیز میں بہترین کی ہی کوشش کریں۔ آپ اس درجے کی جاب، اس درجے کے کاموں، اس درجے کی عبادات، اس درجے کی زندگی گزارنے پر ہی تو مطمئن نہیں ہیں۔ نمبر 14، آپ کے والدین اور اہل و عیال بہت عام لوگ ہیں، ان کی خبر گیری اور ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ خصوصاً آپ کے بچے ایک بہت بڑی امانت ہیں، انہیں زندگی گزارنے کا درست راستہ بار بار بتاتے رہیں۔ اگر آپ بچے ہیں اور زندگی میں کامیابیوں کی بلندی کو چھونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کو کبھی ہلکا مت لیجیے، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ کیا آپ اپنے اہل و عیال کی حقوق اور ذمہ داریاں پوری طرح ادا کرتے ہیں؟ نمبر 15، خود کو 99.99% ذہنی مسائل سے بچانے کے لیے لوگوں کی باتوں کو پرسنل نہ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، خصوصاً اگر بولنے والا کوئی بہت قریبی ہو، لیکن خود کو اس بات پر تیار کریں کہ میں اپنی زندگی کسی کی تکلیف دہ باتوں کی وجہ سے خراب نہیں کروں گا۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اس کا 100% ذمہ دار ہوں۔ آپ لوگوں کی باتوں کو دل پر تو نہیں لیتے، ان کی وجہ سے اپنی زندگی کی کوالٹی کو خراب تو نہیں کر رہے۔ نمبر 16، دنیا کی زندگی میں یہ سوچنا کہ ہر چیز میری منشا کے مطابق ہوگی آسانی ہوگی ایک بیوقوفی ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے جہاں پر انسان کی اپنی ایک جنگ ہے۔ آپ بھی اسی طرح نصیب و فراز سے گزر رہے ہیں اور یہ آتے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ وہاں واپس چلے جائیں جہاں سے آئے تھے اور جہاں کوئی نصیب و فراز نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سا وقت آپ کو کبھی صبر اور کبھی شکر کے ساتھ ہی گزارنا ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ زندگی کی آزمائشوں سے پریشان ہو کر کہیں آپ بے صبری اور ناشکرا پن تو نہیں کرتے۔ نمبر 17،
آخری بات یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے معاملات میں الٹیمیٹ کنٹرول صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ کوئی انسان، کوئی حکمران، کوئی ملک الٹیمیٹ اور مکمل کنٹرول نہیں رکھتا۔ لہٰذا اگر مشکلات لمبی ہو گئی ہیں تو بھی یاد رکھیے کہ بالآخر ہر چیز اور ہر معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہی ہے۔ آپ کا کام تدبیر کی دنیا میں درست اسباب اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ دنیا کا کنٹرول اللہ کی بجائے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور آپ مایوس ہو جاتے ہو؟ میں نے یہ 17 باتیں زندگی میں بہت سی چوٹیں کھانے، بہت سے نشیب و فراز سے گزرنے اور ہزاروں لوگوں سے ملنے کے بعد سیکھی ہیں، اور جتنا میں عمل کرتا ہوں مجھے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اپنا ایماندارانہ جائزہ لیجئے کہ آپ ان تمام باتوں میں کہاں کھڑے ہیں اور آپ نے ابھی کتنا کام کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔